ناظرین، ایک کمرہ ہے، کمرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ دو شخص ہیں، ایک شخص قانون توڑ رہا ہے اور دوسرا شخص اس کو قانون توڑتے ہوئے دیکھتا ہے. تو ان دونوں میں اب کون سا خطرناک شخص ہوگا کہ جس نے قانون توڑا اور یا دوسرا جس نے قانون توڑتے ہوئے کسی کو دیکھا ہے اور اس کو روکا نہیں ہے؟ آج ہم اسی مسئلے پر بات کرنے والے ہیں. ڈاکٹر فرید ملک صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے ہمارے لیے ایک آرٹیکل لکھا ہے جو ابھی پبلش نہیں ہوا کہ آئی وٹنس اور اکمپلس. یہ کسی ایک سرکاری افیسر کی آٹو بایوگرافی کے اوپر کومنٹ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بیوروکریسی میں افیسرز ہیں، وہ اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہیں، فائلوں پر دستخط کرتے ہیں اور ان کے جو ڈیسیژنز ہیں وہ ہماری پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کرتے ہیں، ہماری پروگریس کا فیصلہ کرتے ہیں. اور آج ہم جس مقام پہ ہیں، اب پاکستان کی پروگریس اور پاکستان کی ڈیولپمنٹ، ان کے فیصلوں اس کے پیچھے انہی آفیسرز کا ہاتھ ہوتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب ریٹائر ہوتے ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد یہی آفیسرز، یہی فیصلہ ساز ایک اینجل کی صورت میں آ جاتے ہیں اور وہ اپنی جو سمان حیات ہے آٹو بایوگرافی میں اپنے کردار کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور ان کے اوپر کوئی ڈسکشن بھی نہیں ہوتی. تو آج کے پروگرام میں ہم اسی بات پہ بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب، پروگرام میں خوش آمدید. پہلے یہ بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے یہ جو آرٹیکل لکھا ہے، یہ لکھنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ ایک تو جی یہ جس طرح آپ نے کہا، یہ سوانح حیات پیچھے شائع ہوئی اور بڑے شان و شوکت سے اور بڑی دنیا اس کی بک لانچ پہ موجود تھی، ہر کیٹیگری کے لوگ تھے اور بڑی شان و شوکت سے یہ کتاب پبلش ہوئی اور اس کا ٹائٹل تھا دی آئی وٹنس. اور اس میں انہوں نے بے شمار ایونٹس جو ان کے کیریئر کے سارے تھے اور بڑی امپورٹنٹ پوزیشن پہ جو رہے، ڈپٹی کمشنر راولپنڈی، کمشنر راولپنڈی، بھٹو صاحب کی پھانسی اور جنیجو صاحب کو برخاست کرنا، ضیاء الحق کے ساتھ انٹریکٹ کرنا اور پھر نواز شریف کے ساتھ کام کرنا، پورا انہوں نے ایک اپنی سارا کچھ لکھا. اور وہ کلیم یہ کرتے ہیں کہ میں آئی وٹنس تھا، کہ میں نے سب چیزیں دیکھی. اب میرا سوال یہ تھا کہ میں نے کہ جی کیا دیکھنا از انف، کہ اگر آپ ایک چیز دیکھ رہے ہیں اور وہ غلطی کی طرف جا رہی ہے یا اس سے برے نتائج نکل سکتے ہیں یا اس سے اور خسارہ نقصان ہو سکتا ہے، تو کیا، اور آپ کے اتھارٹی اور پاور بھی ہے اس چیز کو بدلنے کے لیے، اس کا کورس کریکشن کرنے کے لیے، تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ یہ میری شکایت ہے. مجھے ایک دفعہ انہوں نے لیکچر کے لیے بلایا سول سروسز اکیڈمی میں یا والٹن میں جو ہے، میں چلا گیا. تو وہ جب گپ شپ ہو رہی تھی تو وہ ان کے جو ڈی جی صاحب تھے، جو بڑے سینئر بیوروکریٹ رہے ہیں اپنے زمانے کے، تو انہوں نے مجھے کہا جی اس معاشرے میں اور بھی لوگ ہیں جو اپنا کام صحیح نہیں کرتے، جس میں وکلا بھی ہیں، ججز بھی ہیں، اکاؤنٹنٹ بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں. آپ بیوروکریسی کے خلاف کیوں اتنا لکھتے ہیں؟ صحیح، آپ کی جو ہے فوکس بیوروکریسی کے خلاف کیوں ہوتی ہے؟ میں نے کہا جی میں اسٹوڈنٹ ہوں مینجمنٹ کا. مینجمنٹ یہ کہتی ہے جس کے ہاتھ میں قلم ہے 95% قصور اس کا ہے. دیکھیں، اب میں جب حکومت میں تھا، جب میں چیئرمین تھا سائنس فاؤنڈیشن کا، تو وہ میرا پی ایس فائلیں لے کے آتا تھا، جو دن کا آخری گھنٹہ ہوتا تھا اس میں ہم فائل ورک کرتے تھے، دن کو ٹیکنیکل کام کرتے تھے. تو جو فائل ورک کر رہے تھے، ایک دن فائل ورک کرتے کرتے میں نے جب دیکھا تو اس فائل کا پیٹ بہت بھرا ہوتا تھا، ہر لیول پہ نوٹنگ ہوئی ہوتی تھی، سائن ہوئے ہوتے تھے، لوگوں نے اوکے کیا ہوتا تھا، ایگریڈ ایز سبمٹڈ، اس طرح کے نوٹس لکھے ہوتے تھے. پھر چیئرمین کے پاس آتی تھی، پھر چیئرمین وہ سب کا دیکھ کے وہ اپروول یا ڈس اپروول یا جو بھی تھا وہ آرڈر کرتا تھا. تو میں نے اپنے پی ایس سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ اتنا سسٹم ہے، اتنا سسٹمیٹک یہ طریقہ ہے، اگر کوئی بھی ڈسینٹ کر دے یا کوئی بھی کہہ دے کہ جی میں اسے ایگری نہیں کرتا، یا اس پہ لیگل اوپینین لے لیا جائے یا قانون چیک کر لیا جائے یا اس میں ذاتی انٹرسٹ اس میں ملحوظ خاطر رکھا جائے، تو فائل رک سکتی ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ فائل رکتی نہیں اور یہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. اس نے جی جب سب مل جائے تو گڑبڑ ہوتی ہے. اگر کوئی بھی ایک ڈسینٹ کر دے، کوئی بھی ایک نوٹ لکھ دے کہ اس میں انٹرنل آڈیٹر بھی ہے، ایکسٹرنل آڈیٹر بھی ہے، لیگل اوپینین بھی ہے، سارا کچھ ہے، سب وہ کہتے ہیں جی سب جب ایک ہی لائن پہ آ جائیں تو پھر وہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. تو ہمارے یہاں یہ ہے کہ سب لائن پہ آنے والے لوگ ہیں، سب لائن پہ آ جاتے ہیں، صحیح، اور وہ پھر اس لائن پہ چلتے 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 وہی بھول جاتے ہیں
کہ ان کی ایک اپنی بھی رسپانسبلٹی ہے, ان کا ایک اپنا بھی عہدہ ہے, ایک اپنی بھی اتھارٹی ہے, ایک اپنی بھی پاور ہے جو وہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں ان بیسٹ نیشنل انٹرسٹ. وہ نہیں ہوتا ہمارے ہاں. جو کامن گڈ ہے, جو نیشنل انٹرسٹ از کامن گڈ, کہ جس میں بھلائی, قوم کی بھلائی ہو, ہم اس کو پس پش رکھ دیتے ہیں. اچھا یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ ہم پہلی جنریشن ہے پاکستان کی. ہم نے یہ ڈکلائن دیکھا ہے. جب پاکستان بنا تو اس وقت جو افسران تھے گو وہ انگریزوں کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہوا تھا, مگر ان کو آزادی کو وہ سمجھتے تھے اور اب وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ اب ہم جن لوگوں سے ڈیل کر رہے ہیں وہ برطانیہ کے سبجیکٹ نہیں ہیں, وہ ایک آزاد شہری ہیں. تو وہ ریلیف دینے کی کوشش کرتے تھے اس وقت کے جو بیوروکریٹس جو افسر شاہی تھی. اب جو ہے اس وقت موجودہ افسر شاہی اور بیوروکریٹس وغیرہ یہ سارا سسٹم ہے, یہ پبلک کو کوئی امپورٹ ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہے, پبلک کے سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, پبلک کے ویلفیئر میں کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھا نا, اور جو ان کو عہدے دیے ہوئے ہیں, فیسلٹیز دی ہوئی ہیں, ریسورسز دیے ہوئے ہیں کہ وہ پبلک انٹرسٹ میں, کامن انٹرسٹ میں کام کرے, وہ نہیں ہوتا پاکستان. اچھا, آپ نے اسی آرٹیکل میں ایوب خان کے دور کے جو تھے سیکرٹری قدرت اللہ شہاب, جی, ان کا ایک واقعہ بیان کیا, وہ ذرا ہمارے ناظرین کو. شہاب صاحب جو تھے وہ حالانکہ پاکستان میں شروع میں جو میرے خیال میں آئی سی ایس انڈین سول سروس سے جو افسران آئے تھے, میرے خیال میں سے چند لوگوں میں سے وہ تھے, اور وہ اسکالر تھے, بڑے وہ رائٹر تھے, اور صوفی لیننگز بھی تھی ان کی, اور شہاب نامہ جو ان کی کتاب ہے وہ بہت. تو وہ جب ایوب خان صاحب کی چھٹی ہوئی تو یہ پرنسپل سیکرٹری تھے ٹو دی پریزیڈنٹ. جو پرنسپل سیکرٹری ہوتا ہے صدر کا یا پرائم منسٹر کا, اس کو میں بابو اعظم کہتا ہوں. مطلب وہ اصل اتھارٹی وہ ایکسرسائز کر رہا ہوتا ہے, ملک چلا وہ رہا ہوتا ہے, کیونکہ فائل کا آخری جو سٹاپ ہے وہ وہاں ہوتا ہے آ کے. تو وہ جب ایوب خان صاحب کی چھٹی ہوئی تو یحییٰ خان نے سب کو اکٹھا کیا, تو جتنے افسران تھے انہوں نے ایک قسم کی نئے صدر کو بیعت دی اور ان کی تعریف شروع کی, اور کہا جی ہم آپ کے ساتھ کام کریں گے, اور آپ کی قیادت میں اب جو ملک ہے یہ صحیح ڈائریکشن میں جائے گا. تو قدرت اللہ شہاب نے یہ کہا کہ جی کل ایوب خان کو بھی یہی کہہ رہے تھے یہ جو آپ سے یہ باتیں کر رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست نہیں ہے, اور میں آپ کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا, اور آپ مجھے ریلیز کر دیں تاکہ میں آپ اپنا پرنسپل سیکرٹری چنیں اور اب چلائیں, کیونکہ میں یہ دوغلی پالیسی جو ہے یہ میں نہیں کر سکتا. یعنی کہ وہ اقتدار میں قریب رہنے کے بجائے انہوں نے عزت سے بالکل وہ ایک سائڈ پہ ہو گئے. وہ جو دوغلی پالیسی تھی, وہ ایک کہانی ہم نے سنی تھی وہ بینگن والی, وہ حکایت سعدی کی میرے خیال میں کہانی ہے کہ ایک بادشاہ کو بینگن بہت پسند تھا, تو وہ بڑی بینگن کی تعریف کر رہا تھا, تو سارے جو وزیر تھے وہ بھی ساتھ شامل ہو گئے کہ ہاں جی بینگن بڑی اچھی سبزی ہے, یہ ہے وہ ہے, اور دیکھیں اس کے اوپر ایک تاج بھی ہوتا ہے, یہ بادشاہ سبزیوں کا بادشاہ ہے. اتنے میں شاہد طبیب آ گیا, تو اس سے جب بات چیت ہوئی تو شاہد طبیب نے بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ سلامت آپ سبزیاں ضرور کھایا کریں, بینگن نہ کھایا کریں, تو اس میں یہ کچھ مضر اثرات بھی ہوتے ہیں. تو اس نے کہا ہے بینگن, اس نے کہا نہیں آپ بینگن نہ کھایا کریں. تو بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے, پھر بینگن بہت بری سبزی ہے, میں بینگن نہیں کھاؤں گا. تو سب جب درباری نے کہا جی بینگن بہت بری سبزی. تو بادشاہ نے کہا ابھی تو تم کہہ رہے تھے بینگن بہت سی سبزی ہے, یہ بادشاہ سبزیوں کا. اس نے کہا جی ہم ملازم آپ کے بینگن کے تھوڑی ہیں. تو یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو سرکاری ملازم ہیں یہ کس کے ملازم ہیں. اور یہ ایران میں جب انقلاب آیا یہ 79 میں خمینی صاحب کا, تو میں 81 میں ڈرائیو کر رہا تھا ایران کے تھرو, تو انہوں نے بے شمار بیوروکریٹس کو اور جرنیلوں کو ٹانگا. تو وہ میرے ساتھ وہ کسٹم والا تھا ایرانی, تو میں نے پوچھا, میں نے کہا یار تم نے اتنے لوگوں کو ٹانگ دیا ہے, یہ مطلب وہ تو آفٹر آل وہ سول سرونٹس تھے, وہ تو حکم مان رہے تھے. اس نے کہا جی حکم کس کا مان رہے تھے, وہ شاہ کے ملازم تھے. دیکھو نا, وہ خمینی صاحب نے پھر یہ فتویٰ دیا تھا کہ سول سرونٹ ہیز ٹو اوبے lawful orders not unlawful orders. اگر کوئی یہ کہا جائے کہ تم جا کے کسی کو اٹھا کے لے آؤ اور بغیر قانون کے, بغیر کسی اس کی چارہ جوئی کے, تو اس کو اوبے نہیں کرنا چاہیے آرڈر, بیکاز سول سرونٹ ہے, وہ کسی کا ذاتی ملازم نہیں ہے. انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا. انہوں نے ایران میں انہوں نے بالکل صفایا کر دی, ان کے خلاف باقاعدہ وہ چارج شیٹ کی اور ان کو بالکل ایلیمنیٹ کر دیا. سزائیں بھی بہت ہوئیں جرنیلوں کو اور بیوروکریٹس کو اور وزراء کو, اور ایون پرائم منسٹر جو ان کے تھے ان کو انہوں نے باقاعدہ پھانسی ہوئی. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ یو آر ناٹ این آئی وٹنس. اگر آپ کے اتھارٹی ہے اور پاور ہے اور آپ ایک کام کر سکتے ہیں, اس سچویشن کو امپروو کر سکتے ہیں, تو آپ صرف وٹنس نہیں ہیں, پھر آپ اکمپلس ہو جاتے ہیں. دس از واٹ ہے. ڈاکٹر صاحب ایک آئیڈیالزم ہے, ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے. جی.
آپ خود ایک آپ نے گورنمنٹ سیکٹر میں کام کیا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کا ٹینیور میں آپ نے بہت اچھے کام کیے، سائنس فاؤنڈیشن میں پریکٹیکل کام تھا اور وہ ویزیبل ان کی وہ دکھائی جا سکتی، لیکن آپ کو ایکسٹینشن نہیں دی. جب آپ آخری دن ملنے گئے آخری دنوں میں سیکریٹری صاحب سے، تو انہوں نے کہا کہ جی کام تو آپ نے کیا لیکن آپ ہماری بات نہیں مانتے تھے. تو اب بات یہ ہے کہ ایک طرف ایک آفس سرکاری افسر کا کیریئر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اب اگر وہ اس فائل پر دستخط نہیں کرتا، ڈسینٹنگ نوٹ دیتا ہے، تو اس کے وہ پھر کیریئر گروتھ نہیں وہ ہو جاتی. اچھا یہ سرکاری اس میں بھی ہے، کارپوریٹ سیکٹر میں بھی آلموسٹ یہی رویہ دیکھا جاتا ہے. دیکھیں جی کچھ کیونکہ میری ذرا بیک گراؤنڈ مختلف ہے. میرے والد کی جو فیملی ہے وہ بزنس مین، انٹرپرینور، اور وہ سمجھتے تھے کہ نوکری نہیں کرنی چاہیے، نوکری بہت بری ایک علت ہے. تو وہ بلیو کرتے تھے کہ نوکری نہیں کرنی چاہیے اور ہر شخص میں اپنی روٹی کمانے کی اہلیت و صلاحیت ہونی چاہیے. تو جس شخص میں روٹی کمانے کی اہلیت و صلاحیت ہوتی ہے وہ پھر جھکتا نہیں ہے. دیکھیں رازق تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ اور اللہ کا بڑا شکر ہے میں بڑے بڑے عہدوں پہ رہا اور ہمیشہ باہر بھی ملک میں اور ملک سے باہر بھی کہ ہمیشہ ایک ایتھیکل کانڈکٹ کیا اور پروفیشنلی اپنے فیصلے کیے، پر انڈر پریشر نہیں کیا، کسی کو اپنے آپ کو استعمال نہیں ہونے دیا، غلط فیصلے نہیں کیے. دیکھیں نا اب میری ٹرم تھی 3 سال کی، وہ میں نے پوری اس میں جو میری رسپانسبلٹیز ہے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ وہ میں نے پوری کی ان دی بیسٹ انٹرسٹ آف دی آرگنائزیشن. پہلے لوگ یہاں کرتے تھے. اب میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، پروفیسر حمید احمد خان وائس چانسلر تھے پنجاب یونیورسٹی کے، تو انہوں نے 65 کو جب وہ پریزیڈنشیل الیکشن تھا تو مسلم لیگ نے کہا جی ہمیں یونیورسٹی گراؤنڈ چاہیے، ہم نے جلسہ کرنا ہے. انہوں نے کہا جی میں نے پچ ٹھیک کرائی ہے، 4 لاکھ روپے میرے پچ پہ لگے ہیں، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے انٹرسٹ میں نہیں ہے، اگر پچ خراب ہوئی تو میں ٹھیک کہاں سے کراؤں گا، تو آپ 4 لاکھ روپے مجھے ڈپازٹ کرائیں پھر میں آپ کو جلسہ کرنے دوں گا. ان کو پریزیڈنٹ نے جلسہ اس نے کہا جی میں اب یونیورسٹی کے میری ذمہ داری یونیورسٹی ہے. دیکھو نا اگر میں یونیورسٹی کے انٹرسٹ میں کام نہیں کروں تو میرے وائس چانسلر ان کا کیا فائدہ. پھر یو کرامت تھے وائس چانسلر، جب ایوب خان کے خلاف وہ شروع ہوئی ڈیمونسٹریشنز یہ 65 وار کے بعد، تو پولیس اولڈ کیمپس میں انٹر ہو گئی. میرے سامنے ہم وہاں رہتے تھے، ہم نے دیکھا پولیس یونیورسٹی کے اندر انٹر ہو گئی اسٹوڈنٹس کے پیچھے، کیونکہ اسٹوڈنٹ اندر سے پتھر مار کے اندر چلے جاتے تھے. جب اسٹوڈنٹ وہ پولیس انٹر ہو گئی اندر، شام کو وائس چانسلر نے استعفیٰ دے دیا یو کرامت صاحب نے. ان کا میری اجازت کے بغیر پولیس کیوں انٹر ہوئی ہے یونیورسٹی میں؟ تو تقدس ختم ہو گیا ہے. اب میرے وائس چانسلر ہونے کا کوئی جواز نہیں ہے. یہ جو یونیورسٹی ہوتی ہے کہ اٹانومس ادارہ ہے، میں اس کا ہیڈ ہوں. اگر میں نے بلایا ہوتا پولیس کو، اگر میں نے پولیس میرے بغیر جا کے پولیس انٹر ہوئی، اس کا مطلب اب استاد شاگرد کا رشتہ ختم ہو گیا. اب تقدس ختم ہو گیا، انہوں نے استعفیٰ دے دیا شام کو. لیکن پہلے لوگ اپنے اداروں کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اپنے ملک کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اسٹینڈ لیتے تھے اور اداروں کا دفاع کرتے تھے، تو اس سے ادارے مضبوط ہوتے تھے. اب یہ ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ اپنے پرسنل انٹرسٹ میں، فورن ٹورز میں، فورن ٹرپس میں، اپنی پروموشنز میں، وہ شارٹ ٹرم گینز میں لانگ ٹرم نقصان بہت کر رہے ہیں، اور یہ خاص طور پہ 85 کے بعد یہ بہت ہوا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ اکمپلس اور آئی وٹنس میں بڑی ایک تھن لائن ہے. جی بالکل. تو اس کو آپ کیسے ذرا اس کا ڈفرینشیٹ کریں دونوں میں کتنا؟ دیکھیں جی ایک وہ بڑا وہ انٹرسٹنگ ایک آپ نے بھی شاید دیکھی بڑی ایک پرائز وننگ فوٹوگراف ہے کہ ایک ایتھوپیا کا ایک بچہ ہے جو بیچارہ سٹاف کر رہا ہے، وہ بھوک سے نڈھال ہے اور تقریباً قریب المرگ ہے، اور پیچھے گدھ بیٹھا انتظار کر رہا ہے اس کی موت کا. اور یہ فوٹوگرافر ہے، یہ تصویر کھینچتا ہے اور بڑی پرائز وننگ فوٹوگراف ہے اور اس کو بڑا ایوارڈ بھی ملتے ہیں، اور وہ بچہ جو ہے وہ بیچارہ وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے. تو اس کے جب فوٹوگرافر نے انٹرویو کیا، اس کے کسی انٹرویو نے اس سے پوچھا کہ آپ نے اس بچے کو بچایا کیوں نہیں، آپ نے تصویر کھینچنی اور ایوارڈ لینے پہ آپ نے فوکس زیادہ کیا، میرے بچے کو اٹھا کے اسپتال لے جاتے، اس کی زندگی بچ سکتی تھی. اس نے کہا نہیں میرا ایونٹ تھا، میں نے نیکسٹ جگہ جانا تصویریں کھینچنے، میرا کام تصویریں کھینچنا ہے. اور ایونچولی یہ جو تھی یہ چیز ان کے سسٹم سے نہیں نکلی اور اس فوٹوگرافر نے خودکشی کر لی. تو پوائنٹ یہ ہے کہ ہیومینٹی کمز فرسٹ. یہ تو انہوں نے ایڈی صاحب کا بھی یہ فارمولہ تھا، وہ کہتے تھے کہ جی ہیومینٹی سب سے بڑا مذہب جو ہے ہیومینٹی ہے. انسانیت سے بڑا کوئی مذہب نہیں ہے، انسانیت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. تو اگر جو آئی وٹنس ہے اگر وہ ہیومینٹی کو ہی بائی پاس کر دیتا ہے،
اپنی اتھارٹی اور پاور کو بھی وہ استعمال نہیں کرتا, ایک سچویشن سیو کرنے کی کوشش نہیں کرتا, کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کرتا, تو وہ میرے خیال میں وہ تماش بین ہے. وہ آئی وٹنس تو ایک بڑا اچھا لفظ انہوں نے استعمال کر دیا کہ جی کہ میں آئی وٹنس, وہ بیسیکلی تماش بین ہے. ہم کرتے ہیں, ہم جب مینجمنٹ میں آپریشن مینجمنٹ میں ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں کہ کس بندے کا کیا رول ہے, تو اس میں ایک ہوتا ہے آبزرور. آبزرور تماش بھی نہیں ہوتا ہے نا جی, جو صرف آبزرو کرنے آتا ہے, دیکھنے آتا ہے کہ جی یہ ہو کیا رہا ہے, کوئی کھانا پینا ہوا, چائے کھلی یا نہیں, روٹی کھلی یا نہیں, اس کا کوئی رول نہیں ہوتا کسی بھی طریقے سے. وہ صرف ایک اپنے مفاد کے لیے, آبزرویشن کے لیے, رپورٹ دینے کے لیے وہ آتا ہے, اور نمبر بنانے کے لیے وہ آتا ہے, اور اس کا کوئی رول نہیں ہوتا. یہ آپ نے بہت سم ٹائم ایک ورڈز کی جو وہ گراسپ کرتا ہے نا, یہ اردو کا ورڈ جو آپ نے کہا تماش بھی, وہ آئی وٹنس یا اس کو آبزرور کو بھی وہ نہیں وہ کرتا جتنا یہ ورڈ بالکل ڈسکرائب کرتا ہے. تو یہ اب آپ آخر میں آج کے جو نوجوان افسر بیوروکریٹ ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے؟ پیغام میں یہ دوں گا جی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتھارٹی دی ہے, قلم دیا ہے, فائلیں آپ کے کنٹرول میں ہیں, پیپر ورک آپ کے کنٹرول میں ہے, آپ نے سرو کرنا ہے ہیومینٹی کو, ملک کو, قوم کو, آپ نے اسٹرینتھ کرنا ہے اداروں کو, انسٹیٹیوشنس کو, لوگوں کو ریلیف دینی ہے, تاکہ یہ جو مایوسی کا ایک دور ہے, جو لوگ حکومتوں سے فیڈ اپ ہیں, جو لوگ سرکاری دفتروں میں لوگوں نے جانا بند کر دیا ہے, یہ ٹرینڈ ریورس ہو, یہ جو ہوپ لیسنس ہے یہ ختم ہو, اور ہمارے جو نوجوان اس وقت تقریباً 50% جو ہماری آبادی ہے وہ نوجوانوں کی ہے, اور وہ زیادہ تر, کیونکہ میں تو پڑھاتا بھی ہوں, انٹریکشن بھی کرتا ہوں, وہ زیادہ تر ڈس ایلوژنڈ ہیں, مایوس ہو چکے ہیں. ان کو ہم نے واپس سسٹم میں لے کے آنا ہے, ان کو ہم نے انکریج کرنا ہے, ان کو اٹھانا ہے, ان کو ریلیف دینی ہے, ان کا خیال کرنا ہے, صحیح, ان کو تنگ نہیں کرنا, عام انسان کو تنگ نہیں کرنا, اس کو ریلیف دینی ہے. جو جج ہے وہ اپنی اس ریلیف دے, جو بیوروکریٹ ہے وہ تھرو ایگزیکٹو اتھارٹی ریلیف دے, لوگوں کے مسائل کا حل کرے, اور یہ صرف اوپر نہ دیکھے, نیچے بھی دیکھے کہ جہاں اس نے سرو کرنا ہے, جس کے لیے اس کو وہ عہدہ دیا گیا, پوزیشن دی گئی, وہ اتھارٹی دی گئی ہے, اس کا ناجائز استعمال نہ, اس کا جائز استعمال ہو. اور یہ جائز استعمال جو ہے یہ عبادت ہے. میں کلاس پڑھا رہا تھا, ایک پروجیکٹ مینجمنٹ پڑھاتے ہیں ہم, تو اس میں پروجیکٹ مینیجر جو ہوتا ہے وہ بڑا گول اورینٹیڈ ہوتا ہے, وہ ڈیلیور کرنا چاہتا ہے, وہ کام کرنا چاہتا ہے, اور وہ سخت بھی ہوتا ہے کیونکہ اسے ایک خاص ٹائم فریم میں کام ڈیلیور کرنا ہوتا ہے. تو ایک میرے اسٹوڈنٹ نے ہاتھ کھڑا کیا, مجھے کہنے لگا جی کہ مجھے ایک چیز سمجھ آ گئی. میں کہ جی کیا, کہ جی پروجیکٹ مینیجر کو بڑا ظالم ہونا چاہیے. تو میں ہنس پڑا, میں نے کہا دیکھو میاں, کام کرنے کے لیے ظلم کرنا جو ہے وہ عبادت ہے, وہ ظلم نہیں ہے. کیونکہ جب کام نہیں ہوتا تو ادارے تباہ ہو جاتے ہیں, ملک تباہ ہو جاتے ہیں, خاندان تباہ ہو جاتے ہیں. کام کے لیے ظلم کرنا عبادت ہے, کام کے لیے ریلیف دینا, لوگوں کے مسائل کا حل ڈھونڈنا, یہ عبادت ہے. یہ وہ, اس میں یہ کوئی وہ چیز دو نمبری نہیں ہے, یہ عبادت ہے اور یہ کرنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں یہ جو ٹرینڈ پیچھے 20-25 سال سے یہ جو بزنس مین آئے ہیں حکومتوں میں, اور یہ جو بزنس بن گیا ہے, وہ پہلے وہ کہتے تھے دیر از نو بزنس لائک شو بزنس, اب کہتے ہیں نو بزنس لائک پالیٹکس, دس شوڈ چینج. اور اب جو بیوروکریسی ہے اس کو نیوٹرل ہو کے لوگوں کے مسائل کا حل ڈھونڈنا چاہیے, ان کو سرو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور نیوٹرل رہ کے, سی وداؤٹ ٹیکنگ سائڈس. یہ ہے جی میرا پیغام نوجوان بیوروکریٹس کے لیے. ڈاکٹر صاحب اس زبردست گفتگو کے لیے بہت شکریہ. تو ناظرین, ہمارا پیغام بھی اسی بیوروکریسی کے لیے ہے کہ آپ کے جب ایک فائل پہ دستخط کرتے ہیں تو اس وقت سوچیں کہ مستقبل میں پھر آپ کا نام کیسے آئے گا, ایک تماش بین کے طور پہ یا ایک ریفارمر کے طور پہ. اسی بات کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.